تو یہود کا معاملہ بہت عجیب ہے. یہودی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے نبیوں کے بھی دشمن ہیں. قرآن کریم میں انبیاء کے قتل کی آیات موجود ہے، اور انبیاء کو قتل کس نے کیا ہے اس بارے میں قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ وہ قتل یہودیوں نے کیا، اور یہود اور نصارہ نے یہ ترتیب رکھی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ جو ہے وہ انہی کے متعلق ہے. تو یہود ایسی قوم ہے اور ایسا طبقہ ہے. آج یہودی طاقتور ہوا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں پر یہودیوں کا ظلم شروع ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظلم صرف ان کے ارادے کے مطابق فلسطین تک ہے، بلکہ یہود نے تو اپنے اسرائیلی جھنڈے کے اندر 2 نیلی پٹیاں لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا یہ پرچم سفید ہے، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں جو نیلی پٹی ہے یہ ایک طرف دریائے دجلہ مراد ہے، ایک طرف سے دریائے نیل مراد ہے. اس کا جو درمیانی علاقہ ہے مصر سے لے کر عراق تک، یہاں یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی نے اور ان کے صحابہ نے یہاں سے نکالا تھا، لہٰذا یہ جگہ ہم واپس لیں گے. بیت المقدس بھی اس میں آتا ہے، مسجد نبوی بھی اسی میں آتی ہے، اور مسجد بیت اللہ شریف بھی اسی میں آتی ہے. تو ان کا ارادہ صرف بیت المقدس تک نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے آئیں گے اور ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بھی دی ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا وارث بنا کے امت کی قیادت بھی دی ہے. تو مسلمان کبھی بھی یہودیت کو نہ تسلیم کر سکتا ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا سکتا ہے. آج ہم من حیث القوم اگر اس پہ غور کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، تو احادیث پاک میں ہمیں واضح طور پہ اس کی نشانیاں اور علامات ملتی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کو اگر ہم کھولیں تو آپ کے اور میرے سامنے ایسی کئی روایات احادیث موجود ہیں جس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داود کو پیش کرتا ہوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے جو نشانیاں اور علامات بتائی ہیں قیامت سے پہلے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، کتاب الملاحم ہے کہ فتنوں اور جنگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے. اس میں باب ہے، باب فی تداعی الامم علی الاسلام، کہ جب اسلام کے خلاف مختلف کافر اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہم مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں، تو اس بات کی پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ میں فرمائی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی کسعتھا، کہ عنقریب کافر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے بھوکا آدمی کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے. وہ ایسے ایک دوسرے کو آپ کے خلاف بلائیں گے کہ آ جاؤ ہم ان کے خلاف کوئی وار کریں. تو صحابہ کرام نے پوچھا، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ اس دن مسلمان کمزور ہوں گے، ان کی طاقت نہیں ہوگی، قوت افرادی نہیں ہوگی، اسلحہ کی طاقت نہیں ہوگی، اس وجہ سے دنیا کی کافر قوموں کو یہ ہمت ہوگی، یہ جرت ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یوں اقدام کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، نہ آپ کی طاقت کمزور ہوگی، نہ آپ کی قوت کمزور ہوگی، نہ آپ کی قوت افرادی کمزور ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور تمہارے پاس ہر قسم کی طاقتیں سب کچھ موجود ہوں گی. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس طاقت کے ہونے کے باوجود تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے. سیلاب کے پانی کے اوپر ایسے بلبلے ہوتے ہیں،
تمہاری حیثیت ایسے ہوگی۔ بلبلے کو ختم کرنا ایک مائکرو سیکنڈ کا کام ہوتا ہے، یا اسی طرح جھاگ کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے تو اٹھ کے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یوں ہاتھ رکھیں تو سب کچھ بیٹھ جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہوگی، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے نکال چکا ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر ایسی عادات موجود ہوں گی۔ تو فرمایا ہمارا رعب دشمن کے سینے سے نکل گیا ہوگا؟ فرمایا جی ہاں۔ اور اگلی بات سنیں، وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں ایک وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، انی وہن العظم منی، قرآن کریم میں بھی ہے، کمزوری، کھوکھلا پن ہونا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن ہو، وہ وہن کیا ہوگا جو مسلمانوں میں اجتماعی طور پر میجارٹی میں اور مسلمان قوم اور طبقے میں وہن موجود ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم چاہو گے ہم دنیا کے اندر رہیں، ہمیں موت نہ آئے، نہ تمہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، نہ جنت میں جانے کا شوق ہوگا۔ تم اس طرح دنیا کو پسند کرنے لگ جاؤ گے، اس طرح دنیا کو تم ایکسیپٹ کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داود کتاب الملاحم کی ہے، اور حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی راوی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آج کیفیت ہماری یہی نہیں ہے؟ آج یہی کیفیت ہے ہماری؟ ہم جتنی تعداد کے باوجود ہیں، اس کے باوجود بھی کفار کے دل میں کوئی طاقت اور کوئی مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ ہر ملک میں، اسلامی ملک بہت بڑا نام ہے، ہمارے ملک پاکستان کو قرضوں میں دھکیلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے ہماری حکومتوں میں کہ وہ اسرائیل کو ایک آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ کل وہی کہیں گے کہ قرضہ بھی ہم سے لیتے ہو، بات بھی ہم سے کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے معاشی طور پر کسی ملک کو کمزور کر دینا، باوجود ہے کہ ایٹمی طاقت ہو۔